میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، جان عالم فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم و تکریم کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد قابل صد تکریم و تعظیم سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم فرقان حمید کے حوالے سے ہمارا تفسیری سلسلہ بنام تفسیر اعجاز القرآن جاری ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ نحل کے 10ویں رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے، سورہ نحل کے 4تھے رکوع اور 14ویں پارے کے 10ویں رکوع کی تفسیر جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ سورہ نحل ہے، آیت کا نمبر شمار 26 ہے، اس کا 4تھا رکوع ہے اور 14ویں پارے کا 10واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، قد مکر الذین من قبلہم فاطی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ بے شک ان سے پہلے لوگوں نے مکر و فریب کیا تھا تو اللہ نے ان کی تعمیر کو بنیادوں سے اکھاڑ دیا اور اوپر سے ان پر چھت گر پڑی اور ان پر وہاں سے عذاب آیا جہاں سے انہیں خبر بھی نہ تھی۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور تشفیع ہے، اور منکرین دین محمدی ان کے لیے ایک طرح کی وعید ہے، نصیحت ہے کہ وہ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلی قوموں کا جو حال کیا وہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں اپنے آباء و اجداد سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا، قد مکر الذین من قبلہم فاطی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم۔ بے شک ان سے پہلے لوگوں نے بھی فریب کیا، یعنی نبیوں کے ساتھ انہوں نے دھوکہ دہی سے کام لیا، فریب و دجل سے کام لیا، بظاہر بعض اوقات انہوں نے اقرار کیا لیکن دلی طور پر انبیاء علیہم السلام کے خلاف جو عملی تحریک تھی اس کا بھی حصہ بنتے رہے، یا مسلمانوں کے ساتھ فریب کیا یا جھوٹ بولا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بیان کر دی جو انبیاء علیہم السلام کے ساتھ مکر و فریب کرتے تھے، اور یہ مکر و فریب کیا تھے، ان کے خلاف منصوبے بنا رہے تھے۔ ایک بڑی مثال ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہود نے مکر و فریب کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا، اور ان کا منصوبہ دھرا کا دھرا ہی رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کی گئی، لیکن اللہ کی تدبیر غالب آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مواقع پر ان لوگوں کی شرانگیزیوں سے بچا لیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے منصوبوں کو ہلاک کر دیا، ان کے منصوبے خاک میں ملا دیے، اور ان کا حال ایسے جیسے کسی قوم نے کوئی بلند عمارت بنائی ہے، وہ پھر عمارت ان پر گر پڑی اور وہ ہلاک ہو گئے۔ یہاں پر مفسرین نے ایک اور بھی بات کا اضافہ کیا ہے کہ یہ اصل میں نمرود بن کنعان جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھا اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے روئے زمین پر سب سے اونچی جو عمارت تھی وہ بنانا چاہی، اور اس کے لیے اس نے تگ و دو کی، بہت اونچی عمارت جس کی بلندی جو ہے وہ 5000 غز بتائی جاتی ہے، اس نے یہ بنائی، اور اس کا خیال یہ تھا، اس کا ناپاک ارادہ یہ تھا کہ میں اتنی بلند عمارت بنا لوں گا کہ اس پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا تک جا پہنچوں گا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ نعوذ باللہ لڑائی کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہوا چلائی کہ وہ عمارت زمین بوس ہو گئی،
اور وہ لوگ جتنے بھی تھے اس کے ماننے والے وہ اس عمارت کے نیچے آ کر دفن ہو گئے۔ تو ایک اشارہ اس طرف بھی ہے، یہاں پر محاورتاً کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ خفیہ تدبیر فرمائی اور ان پر موت اس راستے سے آئی جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، وہ غافل تھے اپنی موت کے معاملے سے۔ آگے فرمایا ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاکون فیہم قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین۔ پھر قیامت کے دن اللہ ان کو رسوا فرمائے گا اور کہے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم جھگڑتے تھے؟ علم والے کہیں گے بے شک آج ساری رسوائی اور برائی کافروں کے لیے ہے۔ کفار سے خطاب ہے، یہ عذاب محین ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ذلت والا عذاب جو ہے اس سے تعبیر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ تم دنیا میں جن لوگوں کی پرستش کرتے تھے اپنے خیال کے مطابق، جن کو تم خدا سمجھتے تھے، وہ بت وہ آج کدھر ہیں؟ وہ آج تمہاری خلاصی کا سبب کیوں نہیں بن رہے؟ اور ان کی حسرت میں مزید اضافہ کیسے ہوگا؟ ان کے لیے عذاب دگنا کیسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور ان کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ان کے معبودوں کو بھی اٹھا کر جہنم میں جھونک دے گا، جو ان کے لیے دگنے عذاب کا سبب ہوگا کہ یہ ساری زندگی ہم نے ان بتوں کی پرستش کی اور آج ان کی بے بسی یہ ہے کہ نہ یہ خود کو بچا پا رہے ہیں نہ ہمیں بچا پا رہے ہیں۔ یہ ان کے لیے حسرت و یاس کا معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے سختی کا معاملہ فرمائے گا۔ قال الذین اوتوا العلم، علم والے کہیں گے کفار دنیا میں اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے، کبھی آنکھوں سے اشارے ہیں، کبھی زبان سے تکلیف دہ جملوں کی ادائیگی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب اہل ایمان کو قیامت کے دن عظمتوں سے، شرافتوں سے، عزتوں سے، خلعتوں سے نوازے گا تو کفار کی حسرت و یاس میں اضافہ ہوگا، اور اہل ایمان اس دن کہیں گے کہ دنیا میں ہم نے تمہاری جو تنقید اور تمہارے تکلیف دہ جملے جو ہیں وہ سماعت کی، اس پر صبر کیا، آج اللہ نے ہمیں یہ جزا دی کہ ہمیں عزتوں کے تاج پہنائے گئے اور آج ساری ذلتیں تمہارے لیے مقدر ہے۔ وقتی طور پر کسی کا غلبہ، یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ وقتی طور پر کسی کا غلبہ، اسے حقیقی غلبہ نہیں کہتے۔ بسا اوقات کفار کو مسلمانوں پر غلبہ ہوا ہے، لیکن آخر کار غلبہ اہل ایمان اور اسلام کا ہی رہتا ہے۔ جیسے کہ احد میں ایک وقتی طور پر صورتحال بنی کہ اس میں کفار کو غلبہ نظر آنے لگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بالآخر اسلام کو ہی غلبہ عطا فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین۔ فرشتے ان کافروں کی جان اس حال میں نکالتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں تو صلح کی بات پیش کرتے ہیں کہ ہم تو کوئی برائی نہیں کیا کرتے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں ہاں کیوں نہیں، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے، تو اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے، تو تکبر کرنے والوں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب فرشتے کفار کی جان نکالنے کے لیے آتے ہیں اور کفار پر حقائق کا انکشاف ہو جاتا ہے کہ ساری زندگی جو ہم نے کیا اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، جو دعوت اسلام تھی یہ برحق تھی، حقیقت پر مبنی تھی، اب فرشتوں کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی موت کو دیکھ کر وہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت کا اقرار کرتے ہیں، اسلام کا اقرار کر لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو کوئی شرک نہیں کیا کرتے تھے۔ فرشتے ان کا رد کرتے ہوئے کہتے ہیں ہاں ہاں کیوں نہیں، بے شک اللہ تمہارے شرک اور تکذیب کو جانتا ہے، یعنی جو تم جھوٹ بول رہے ہو، ہمیں جھٹلا رہے ہو اور اپنی پچھلی حالت سے انکار کر رہے ہو، یہ تو اس وقت ہو کہ جس نے ہمیں تمہاری طرف بھیجا ہے، جو تمہارا معبود برحق ہے وہ تمہاری حقیقت نہ جانتا ہو، ایسا تو نہیں ہے، وہ تمہاری حقیقت کو جانتا ہے۔ آج حقیقت سے فرار ممکن نہیں ہے، آج جھوٹ بول کر اپنی جان خلاصی نہیں کی جا سکے گی، آج تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سخت ہے،
لیکن اب تمہارے پاس نیکی کا کوئی عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، یا اسلام کو قبول کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آج حقائق کا انکشاف ہو گیا اور آج تم یؤمنون بالغیب کے مکلف نہیں رہے۔ تمہیں جب بغیر دیکھے انبیاء علیہ السلام کی دعوت پہنچتی رہی، تم نے اسے قبول نہیں کیا۔ آج جب تم نے دیکھ لیا تو تم قبول کر رہے ہو، کیونکہ دیکھ کر ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا، جیسا کہ فرعون کو اس کے موت کے وقت جو اس کا ایمان لانا ہے اس کو اس نے فائدہ نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور ایک تفسیر اس کی یہ بھی کی جاتی ہے، وہ بھی بہت اچھی اور مناسب تفسیر ہے، جو امام نصفی نے تفسیر مدارک کے اندر بیان فرمائی ہے کہ حالت کفر میں مرنے والے یہ لوگ جب قیامت کے دن عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو خوف کی شدت سے اپنے دنیاوی طرز و عمل، اپنے عقائد، اپنے نظریات، اپنے اعمال، اپنے افکار، سب چیزوں کا انکار شروع کر دیں گے، اور یوں اپنی کفر سرکشی سے مکر جائیں گے۔ انبیاء علیہ السلام ان کا رد کرتے اور علماء کرام ان کا رد کرتے ہوئے کہیں گے ہاں کیوں نہیں، بے شک تمہارے اعمال کو اللہ جانتا ہے، آج تمہارا کفر سے انکار تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ۔ اور متقی لوگوں سے کہا جائے گا کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا، تو کہتے ہیں بھلائی نازل فرمائی، جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے، بے شک آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے، بے شک پرہیزگاروں کا گھر کیا ہی اچھا ہے۔ انکار کرنے والوں کا تذکرہ ختم ہوا، اب سب ساتھ ہی اقرار کرنے والے اور فرما بردار لوگوں اور اللہ کے محبوب لوگوں کا تذکرہ یہاں پر شروع کر دیا گیا۔ جب ایمانداروں سے کہا جائے کہ تمہارے رب نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اتارا، تو اس کے جواب میں کہتے ہیں ہمارے رب نے قرآن کریم نازل فرمایا جو تمام خوبیوں کا جامع ہے، تمام حسنات و برکات کا منبع و مصدر ہے، دینی اور دنیاوی اور ظاہری اور باطنی کمالات کا سرچشمہ ہے۔ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی سنتے ہیں کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم سنتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں، وہ حیل و حجت سے کام نہیں لیتے۔ محبوب کریم کی زبان سے جو بات نکلی اس بات پر آنکھیں بند کر کے اقرار کیا۔ محبوب کریم نے فرمایا قیامت آئے گی تو انہوں نے کہا ہم اس بات پر ایمان لائے، اس کی تصدیق کی، آمنا وصدقنا، ہاں ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کیونکہ ہم آپ کو سچا جانتے ہیں۔ آپ نے کہا اللہ ایک ہے تو ہم نے اللہ کو ایک مانا، آپ نے کہا قیامت آئے گی، ہم نے قیامت کو کے وقوع کو ممکن مانا۔ آپ کی زبان سے یہ بات نکلی کہ قبر کے اندر عذاب کی کیفیات ہے، ہم نے اس کو بھی مان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال نہیں آنا ہے، تو ہم نے اس کی بلا سوچے سمجھے تصدیق کی کیونکہ آپ کا صدق مسلمہ ہے۔ اہل ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنکھیں بند کر کر ایمان لائے، نبیوں پر آنکھیں بند کر کر ایمان لائے، نبیوں کے لائے ہوئے پیغامات کو دل و جان سے تسلیم کیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان کے لیے کیا ہے، للذین احسنوا فی ھذہ الدنیا حسنہ، کہ ان کے لیے دنیا میں بھلائی بھلائی ہے۔ اس بھلائی سے مراد خوبصورت تفسیر کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی محبت اہل ایمان کے دلوں میں پیدا فرما دے گا، یعنی جو اللہ رسول کی تصدیق کرنے والے ہیں، اللہ رسول سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت اہل ایمان کے اور صالحین کے اور ملائکہ کے لیے ان کے لیے پیدا فرما دے گا۔ ایک مشہور حدیث ہے جو میں نے اکثر پڑھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت اہل سماء و اہل ارض کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، پھر اس بندے کی مقبولیت کو عام کر دیا جاتا ہے۔ آج اگر دنیا میں حضور سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو مقبولیت حاصل ہے، حضور فاتح قادیانیت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مقبولیت حاصل ہے، حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، بہاؤالدین نقشبند ہوں، سیدنا معین الدین چشتی ہوں، شیخ شہاب الدین سہروردی ہوں، یہ جو اللہ کا ان سے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا میں بلائیاں ہی بلائی رکھی ہیں، ہر شخص ان کا ادب، احترام، تعظیم و تکریم کرتا ہے، ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، ان کے ناموں پر لوگوں کو نیاز کھلائی جاتی ہے، یہ سب ان کے ساتھ اللہ کی طرف سے بھلائی کا وعدہ ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، آخرت ان کے لیے بہتر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جنت اور انواع و اقسام کے انعامات ان کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ اگلی آیت ہے جنات عدن یدخلونہا تجری من تحتہا الانہار لہم فیہا ما یشاؤون کذالک یجزی اللہ المتقین، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے
نہریں جاری ہیں ان کے لیے، ان باغوں میں وہ تمام چیزیں ہیں جو وہ چاہیں گے، اللہ پرہیزگاروں کو ایسا ہی صلہ دیتا ہے۔ یعنی آخرت کا گھر ہمیشہ رہنے والا، اس پر کبھی فنا نہیں، اس کے باغات ہمیشہ کے لیے ہیں، اس کے محلات ہمیشہ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر جو بھی پیدا فرمایا ہے اس پر کوئی فنا نہیں ہے۔ پرہیزگار ان میں داخل ہوں گے اپنے محلات میں خوشی خوشی، اپنی رہائش گاہوں میں جہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، اور ان کی خواہش کو اس طریقے سے پورا کیا جائے گا، جب کوئی اہل جنت خواہش کرے گا وہ خواہش جو بھی ہوگی اسی وقت اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی خواہش کو پورا کر دیں گے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ فرشتے ان کی جان پاکیزگی کی حالت میں نکالتے ہوئے کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو، تم اپنے اعمال کے بدلے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اہل ایمان کی روح نکلنے کی کیفیت کا بیان ہے۔ آگے یہ تھا کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں، دنیا میں کیا معاملات ہیں، اب دنیا اور آخرت کے درمیان ان کی جو حالت نزا ہے اس حالت کا بیان ہے کہ ان کے پاس فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں آتے ہیں، سفید لباس میں ملبوس ہوتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر اہل ایمان کی روح فرحت اور خوشی کے ساتھ جھوم جاتی ہے اور ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، کیونکہ فرشتے ان کو آتے ساتھ ہی مجدہ سناتے ہیں، اے نفس مطمئنہ آ اللہ کی طرف اس حال میں کہ اللہ تجھ سے راضی ہے، تو اللہ سے راضی۔ دیکھیں کتنا بڑا انعام ہے، ابھی روح نکلی نہیں ہے، اس کو خوشخبری کی نوید سنا دی، نوید مسرت ہے اس کے لیے کہ اللہ تجھ سے راضی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے تیری آخرت کے وہ مرحلے شروع ہو گئے جن پر اب تجھ پر انعام و اکرام کی بارشیں ہوں گی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور اس کی روح کو بڑے ہی اہتمام کے ساتھ نکالا جاتا ہے اور سفید رنگ کے ایک ریشمی لباس کے اندر اس کو ملبوس کر کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی پھر اس کی روح کو واپس اس کے جسم میں لوٹا دیتے ہیں اور اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا جاتا ہے۔ اگلی آیت هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی امر ربک کذالک فعل الذین من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم یظلمون فاصابهم سیئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به یستہزئون۔ یہ کافر اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تمہارے رب کا عذاب آ جائے، ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، تو ان کے اعمال کی برائیاں ان پر آ پڑیں، جس عذاب کا یہ مذاق اڑاتے تھے اس نے انہیں گھیر لیا۔ اہل ایمان کے انعامات اور اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کی جود و سخا کے جو آپ نے جلووں کا ذکر سنا، اس کے بعد اب دوبارہ نافرمانوں کی طرف رخ کیا گیا، اور نافرمانوں کے حال احوال کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ فرشتے جب ان کے پاس آتے ہیں تو ان کے جوڑوں پر مار کر ان کی روحوں کو نکالتے ہیں، اور اس وقت یہ تکلیف اور کرب سے بے چین ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ یہ ہے تمہارے رب کا عذاب، یہ وہ حقیقت ہے جس کو تم جھٹلا رہے تھے، جس کو تم تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان پر کوئی ظلم نہیں کرتا۔ ان کی روح نکلنے کی کیفیت، ان کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دینا، مرنے کے بعد ہمیشگی عذاب کی کیفیت، اس کے بعد ہمیشہ جہنم میں رہنا، یہ تمام ایسی بدبختیاں ہیں جو ان کے نصیب میں ہیں۔ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میرا کوئی ظلم نہیں ہے ان پر، کہ میں ان کے ساتھ جو ایسا معاملہ کر رہا ہوں وہ ان کے اپنے اعمال کے سبب ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، انہوں نے دین ادیان الہی کو تسلیم کرنے میں حیل و حجت سے کام لیا اور قبول بھی نہیں کیا، اور ان انبیاء علیہم السلام کے لیے مسائل اور تکالیف کا سامان بنتے رہے۔ تو آج یہ جس کیفیت سے گزر رہے ہیں وہ کیفیت ان کی اپنی پیدا کی گئی ہے، کیونکہ سزا مجرم کو دی جاتی ہے، جس نے جرم کیا وہ اس کی سزا بھگتے گا۔ جنہوں نے عمل صالح کیے ان کے لیے اللہ نے اپنے انعامات کا وعدہ فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی ان کی برائیاں جو ان پر آ پڑیں، جس پر یہ ہنستے تھے دنیا میں، انبیاء علیہ السلام کا عذاب پر استہزاء کرنا، ان کی لائی ہوئی کتابوں کے ساتھ استہزاء کرنا۔ اگر انبیاء کا دور نہیں پایا تو پھر علماء کا دور پایا، علماء سے استہزاء کرنا بھی انبیاء سے استہزاء کرنے کے مترادف ہے، شریعت محمدیہ سے استہزاء کرنا بھی انبیاء سے استہزاء کرنے کے مترادف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ انہی کا اپنا ظلم تھا جو ان پر عام پڑا،
اور اب ان کے لیے سختی کے معاملات کی ابتدا ہوا جاتی ہے۔ یہ ہمارا آج کا درس ختم ہوا، اور انشاءاللہ العزیز اگلے درس کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم فرقان حمید پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما